میں ایک مسجد میں امام تھا، وہاں ایک بابا جی میرے پاس قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ان کی پیدائش پاکستان سے بننے سے 6 سال پہلے کی تھی، لیکن وہ قرآن شریف نہیں پڑھے تھے۔ میں نے عصر کے بعد تعلیم بالغاں شروع کی تو وہ بابا جی میرے پاس قرآن شریف پڑھنے لگ گئے۔ 25-30 لوگ تھے جو ریٹائر تھے، بڑی عمر کے پروفیسر تھے۔ میں ان کی کلاس لیتا تھا، ایک صفحہ پڑھاتا تھا اور سب سے میں سنتا تھا۔ عصر سے تقریباً مغرب ہو جاتی تھی۔ وہ قرآن شریف میرے سے پڑھتے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، بات کرتے اٹک جاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تایا جی آپ یہ زبان میں لکنت کیسے ہو گئی؟ تو وہ پھر مجھے اپنی بات سنانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب میں 6 سال کا بچہ تھا جب پاکستان کی آزادی نصیب ہوئی تو اعلان ہوا کہ پاکستان بن چکا ہے، تو کہتے میں اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے میں یوں چلتا آ رہا ہوں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تو کہتے میرا باپ لمبے قد کا تھا، تہجد گزار، داڑھی اور پگڑی اور بہت نیک آدمی، نمازی آدمی تھا۔ تو کہتے مفتی صاحب میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے میں یوں چلتا جا رہا ہوں کہ آگے سے دیکھا کہ سکھ آ گئے، انہوں نے برچھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں اپنے باپ سے ہاتھ چھڑا کے یہ کماد جس کو گنا کہتے ہیں، گنے کے کھیت تھے، میں اس میں جا کے چھپ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ کو ان سکھوں نے برچھے مار مار کے میرے سامنے شہید کیا۔ جب باپ کو شہید کر چکے، اب وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس کھیت میں آئے کہ وہ بچہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ تو میں اندر سے چونکہ چھوٹا تھا، میں آگے گزرتا چلا گیا کہ ان کو نہ ملا۔ تو مغرب ہو گئی، وہ مجھے چھوڑ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مفتی صاحب میں وہاں کھیت سے نکلا تو میں بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، اور باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے اور شہید ہوتے اور ظلم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ تو ایک عورت، بڑی عورت تھی، اس نے مجھے دیکھا، وہ تھی تو کافر، مسلمان نہیں تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، پراگندہ بال ہیں، گندے کپڑے ہیں، نہ جانے کہاں یہ پھر رہا ہے، کوئی سہارا بھی نہیں، اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا بیٹا بھوک پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ ابھی صبح ہونے والی تھی، اندھیرے میں ہی اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا یہ مجھے بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے میں وہاں سے اکیلا نکلا۔ قاری صاحب اگست کی گرمی، حبس کا عالم، اور ہر جگہ پہ خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئیں، اور ان کے اوپر سے میں پاؤں رکھتے رکھتے بھاگتا میں چلتا جا رہا تھا۔ مجھے شدید کی پیاس لگی، جس کنویں کے پاس جاؤں کہ وہاں سے پانی پی لوں تو وہ اوپر تک میتوں کے ساتھ بھرا ہوتا تھا، خون ہی خون تھا، کیونکہ بہت سوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت سی جوان بچیاں اور عورتیں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے خود اس کنویں میں، اس پانی میں انہوں نے خود سے چھلانگ لگا دی تھی کہ مرنا منظور ہے، اپنی عزت نہیں خراب کروا سکتی۔ تو کہتے اس پیاس کے عالم میں اور اس خون کے عالم میں کہ ہر جگہ پہ خون ہی خون ہے اور انسان بکھرے پڑے ہیں، اپنے باپ کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں وہاں سے ہجرت کر کے آیا۔ تو اس وقت سے میری زبان میں یہ خوف کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی کہ میرے سے صحیح طرح سے بات نہیں ہوتی، اور وہ یہ بات سناتے جا رہے تھے اور زاروں قطار روتے جا رہے تھے۔